سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ندی فضل الرحمان کا میچ اب بڑا سخت پڑ گیا ہے۔ اب آپ کو ایک آڈیو سنواتے ہیں، ویسے تو ویڈیو ہے مگر اس کے بعد بات کرتے جی۔ تو ہمت ہارے تو نہیں ہو نا، چھوڑو ان باتوں کو۔ اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ پہ 5 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں، نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ پارلیمنٹ گھر کی لانڈی ہے، اب اسٹیبلشمنٹ کی، اب ایوان کی حیثیت نہیں۔ اب اس یہ اگلی پچھلی تقریریں اس وقت جی سوشل میڈیا پہ چل رہی، اور 15 مقدمات اس کے اوپر درج ہوئے ہیں فضل الرحمان کے اوپر مختلف شہروں میں۔ کچھ FIR کٹوائی گئی ہیں، کچھ درخواستیں دی گئی ہے، لیکن یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی 100-200 جس طرح عمران خان کے اوپر 200-300 مقدمات بنائے گئے تھے اس کے اوپر بنائے گئے، اور اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے جن کو یہ للکارتا ہے انہوں نے کہ فضل الرحمان کی منجی ٹھوک دی ہے۔ باتیں ٹھیک کر رہا ہے فضل الرحمان، یہ میں نہیں کہتا کہ غلط کر رہا ہے، لیکن پرابلم اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ میرے پچھلے پروگرام دیکھیں تو میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے بعد اب فضل الرحمان کی باری ہے، اور اس کی وجوہات بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ایک مبارک ثانی کیس تھا، اور جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے وہ بھی آپ کو نہیں بھولے ہوں گے، ان کو جناب انہوں نے اس کے فضل الرحمان کے کہنے پہ اپنے جو بھی بیانات تھے یا جو بھی فیصلے تھے تبدیل کر دیے گئے۔ وہاں پہ نہ کسی وکیل کو بلایا گیا تھا، نہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی، وہ چیف جسٹس صاحب اپنے چیمبر میں لے گئے۔ لیکن اس وقت آپ کو ایک چیز کا شاید اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ یہ مولانا کی قوت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ یہ بھی وہیں سے کال آئی تھی جہاں سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے لیے وہاں رہنمائی کی جاتی ہے، جہاں سے آرڈر دیے جاتے ہیں، اور وہیں سے یہ کال آئی تھی اس وقت کے چیف جسٹس کو۔ بعد میں وہ چیف جسٹس نے خود بھی یہاں پہ آ کے بتا دیا، اب تو ریٹائر ہو گیا، کہ یہ جناب ہمارے بس میں نہیں کہ عمران خان کو جیل ڈالنے نہ ڈالنے، یہ اوپر سے ہمیں حکم ہوتا ہے اور ہمارا کام ہے اطاعت کرنا۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ فضل الرحمان کوئی مذہبی لیڈر ہے، اب اس کے اوپر جو الزامات لگانے شروع کر دی ہے وہ مختلف عورتوں کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ غلط کام بھی کرتا ہے، اور کئی ویڈیو بھی اس طرح کی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ فضل الرحمان ہے، چاہے وہ یہ نون لیگ والے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی والے ہیں، چاہے اور بھی کوئی ہے، ان کو جب استعمال کر لیتے ہیں ان کی ضرورت نہیں سمجھتے، اب ان کو عادت پڑی ہوتی ہے اسی طرح یاشی کی، جس طرح وہ پہلے یاشی ہو رہی ہوتی ہے، جب وہاں سے وہ یاشی کے سامان بند ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر یہ بولتے ہیں، جس طرح فضل الرحمان کو یہ بھی پرابلم ہے کہ آج تک کچھ ملا کچھ نہیں۔ اب جس کو عادت پڑی ہو اور اس کو ملے نہ، اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ یہ فضل الرحمان آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ خود بڑی پاور میں ہے، ٹھیک ہے، 70-80 ہزار بچے اس کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کو استعمال بھی کرتا ہے۔ ایک دفعہ اسلام آباد میں ان کو لے کے آیا تھا جو سپریم کورٹ کی دیواروں پہ چھلانگے لگا رہے تھے۔ اب بیانات جاری کیے جا رہے کہ تیاری رکھو، اسلام آباد کے لیے ہم نکلیں۔ یہ بلیک میل کرنے کا جو اس کے پاس ایک اور طریقہ وہ اب سامنے آ گیا۔ دوسری طرف جو لوگ اس کے خلاف ہے وہ بھی پوری قوت کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا پہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اب وہ اشرفی جو ہے وہ جس طرح کے ڈرامے کر رہا تھا، اس کو جو جتنا دکھ ہے شہداء کا، اس کے جسم سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کتنا اس کو دکھ ہے، شہداء جو وہاں پہ وطن کے لیے جنہوں نے قربانی دی۔ مگر ایک سے ایک بڑا اداکار پاکستان میں، ایک سے ایک بڑا جھوٹا انسان وہاں پہ پاکستان پہ آپ کو ملے گا۔ اگر اتنے ہی اچھے ہوتے تو آج فضل الرحمان کے کہنے پہ جو عدالتیں فیصلے بدل دیتی تھی وہ اس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے دنیا میں کہ ان کا کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔
یہ بڑا سادہ سا سوال ہے. فضل الرحمان صاحب کو اب جناب گھیرے میں لے لیا گیا اور تبدیلی کوئی نہیں آنی پاکستان. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اگر عمران خان جیسا بندہ انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جتنی جلدی آپ کے علماء بکتے ہیں، مولوی کو جتنی جلدی آپ خرید سکتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے یہ 10-20 ہزار روپے وہ مریم نے لگا دیے تو اس کے بعد سب ککڑ بن گئے. یہ ہے ایک گیم کہ ان کے اندر بھی پھوٹ ڈال دی گئی ہے. مختلف علماء سے فتوے بھی دلوائے جائیں گے، مختلف علماء سے تقریریں کروائی جا رہی ہے، مختلف علماء سے. لیکن جہاں پہ یہ کمزور دیکھتے ہیں، فرض کریں فضل الرحمان کی میں بات کر مبارک ثانی وہ کیس جو تھا اس میں جہاں پہ یہ کمزور دیکھتے ہیں، فرض کریں احمدی کمزور ہے، وہاں مسیح برادری کمزور ہے اور لوگ کمزور ہے، وہاں پہ یہ شیر بن جاتے ہیں. لیکن اب ان کا میچ پڑا ہے وہاں پہ جہاں سے ان کو اب پتہ چلے گا کہ جناب پنگا کیا ہوتا ہے. اور یہ بڑی دیر کی ایک پلاننگ تھی. اس کی میں 2-3 مثالیں آپ کو مختصر دے دیتا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ہمارے لوگوں کو سمجھانا بھی بڑا مشکل کام. یہ طریقے لبیک والے تھے. ان کو کیسے گھیرے میں لیا جناب اسی پارٹی نے جس نے عمران خان کو گھیرے میں لیا. آج تک ان کا پتہ چلا وہ کدھر ہے، کتنی طاقت میں تھے وہ طریقے لبیک والے. اپنے 2 بندے ان کے غائب ہیں، وہ کدھر گئے، دنیا میں ہے یا دنیا میں نہیں ہے، یہ بھی آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ ہے کدھر. تو جہاں ریاست، جہاں جن کے پاس یہ طاقت ہے، جنہوں نے ملک کو کنٹرول کیا ہوا ہے، انہیں یہ دلچسپی نہیں ہے کہ یہ فضل الرحمان ہے، یہ طریقے لبیک والا، یہ فلاں یہ فلاں. انہوں نے اپنے سیٹ اپ کے لیے جو بھی سامنے آئے گا اس کو مالا ٹیکا لگا دیا. تو یہ جتنی نفرت اس وقت پھیلائی جا رہی ہے فضل الرحمان کے خلاف، میں کھل کے بتاؤں اس کے بڑے بھیانک نتائج جلد آنے والے ہیں. یا تو یہ بوٹ پالش کرے گا جا کے، جس طرح دوسرے بوٹ پالشی بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ، اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی معافی ہو جائے. مگر اتنی ایف آئی آر روزانہ اب 15 میرا چند دن میں کاٹی گئی ہے. اگلے 1 مہینے یا 2 مہینے میں اگر یہی رفتار رہی، کیونکہ ہمارے تو بھیڑ چال ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں، کسی کو سمجھ بھی نہیں کسی نے کہا کیا ہے. یار تو ایف آئی آر کرا دے، تو کرا دے، نہ لینا نہ دینا کسی کا بھی، جا کے ایف آئی آر کٹوا دیتے. وہ آگے پولیس والے اگر نارمل کسی کے خلاف ایف آئی آر پاکستان میں کٹوانی ہو صحیح، تو پولیس والا آپ کی ایف آئی آر ہی نہیں کاٹتا، آپ کو کوئی بڑا آدمی ڈھونڈنا پڑتا ہے جو آپ کے ساتھ جائے. مگر یہاں پہ آرڈر وہاں سے آئے ہوئے درخواستیں، یہ پوری ایک سسٹم ہے جو پاکستان کو کنٹرول کرتا ہے. سوشل میڈیا بھی یہ ہمارے چینل کے لیے ٹربل بنی رہتی ہے، ابھی بھی بنی ہوئی. ان کے ہاتھ یہاں تک ہے کہ جہاں سے ہم یہ چینل چلاتے ہیں وہاں بھی یہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے. آپ دیکھیں یہ سبسکرائب کیا ہوا ہمارا چینل، آپ کو ویڈیو نہیں ملے، آپ تک ویڈیو نہیں پہنچنے دیں. لوگ مجھے پوچھتے آگے آپ کے پروگرام نہیں آ رہے، اور کافی اس سے فرق پڑ گیا ہمارے پروگراموں کو، کیونکہ جب یہاں سے یہ ویڈیو آگے بھیجی جاتی ہے ان کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ سچ بولیں یہاں پہ آ. ہاں اگر ہم جھوٹ بولیں یہاں پہ آ کے آپ بتائیں کہ جناب پاکستان میں بالکل عدل و انصاف ہو رہا ہے، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں پہ جن لوگوں کا کنٹرول ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں، تو لوگ دیکھیں نہ دیکھیں ویڈیو آپ کی پہنچ رہی، مگر آپ کو جھوٹ بولنا پڑے. تو آنے والے دنوں میں اب جناب یہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں کل تک جو سپریم کورٹ میں جا کے احمدی جو تھا اس کے فیصلے تبدیل کرواتے تھے، اب اپنے گلے میں ان کے لیے مصیبت پڑ گئی اور یہ ٹھیک ٹھاک مصیبت بن گئی. اتنی آسانی کے ساتھ پاکستان میں تو ایک ایف آئی آر کاٹی جائے، اب عمران خان نے 200 ایف آئی آر ان کے اوپر کٹوائے. یہ ایک سسٹم ہے وہاں کا بنا دیا گیا کہ اس بندے کو ہلنے نہ دو، ایک عدالت دوسری عدالت تیسری عدالت. یہ فضل الرحمان نے کہا کہ جناب مجھے کوئی گرفتار کر کے دکھائے. عمران خان بھی یہی کہتا تھا جب پہلی دفعہ اس کو گرفتار کیا تاکہ شک کیا جائے وہاں کا رد عمل کیا ہے، اور ساتھ وہ 9 مئی کا جو بھی سین پارٹ چلا وہ گلے ڈال دیا گیا. اسی طرح کی گیمیں ڈالی جاتی ہیں، اسی طرح گھیرے میں لیا جاتا ہے، اسی طرح کسی کو پھڑکانا ہو تو وہ پھر جس طرح طریقے لبیک والے آج تک میرے نہیں قدر کیے، یہ طریقہ واردات ہوتا ہے. تو جناب اتنی غلطیاں آپ کر چکے ہیں
اس ملک میں کہ اب ان لوگوں کو خود ہی آپ نے مضبوط کر دیا ہوا ہے، جن کو آپ سوچتے ہیں کہ شاید آپ کی تقریروں سے یا آپ کو 70-80 ہزار یا لاکھ بندہ لے کے ان کو واپس وہاں پہ لے جائیں گے، جو یہاں پہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ ذرا طریقے سے بات کرتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں، کیونکہ پھر وہ ہمارے خلاف ہو جاتے۔ تو یہ جناب صورتحال اس سے جو پاکستان میں وہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے۔ آج میں مریم کی تقریر سن رہا تھا، کبھی 75 سال میں بجلی فری ہوئی ہے، کبھی کہاں پہ فری ہے؟ وہاں تو بندہ مر جائے تو وہ فری نہیں، پاکستان جیسے ملک میں۔ یہ آ کے پتہ نہیں کون سا نشہ کرتے ہیں، کون سے ڈرگس لیتے ہیں، کون سی شراب لیتی پیتے ہوں گے میرا، تو اس کی وجہ سے بہک جاتے۔ وہ شر بھی دیکھ لیں، وہ شہداء کا بڑا اس کو افسوس ہو رہا ہے، رو رہا ہے، ڈرامے۔ اگر اتنی شہداء کی فکر ہوتی تو آج ملک کو سیف بناتے۔ جب پہلی دفعہ شہداء کی خبر آپ کو ملی تھی، یہ جو دہشت گرد ان کے ذریعے، تو پاکستان کی سرحدیں ایسی مضبوط ہونی چاہیے تھی کہ کسی دہشت گرد کی جرت نہ ہوتی کہ اندر آتا۔ مگر جب دہشت گرد آپ کے ملک میں موجود ہے تو آپ کیا کر سکتے؟ یہاں پہ یہ حرم میں کوئی دہشت گردی کی واردات ہو جائے، وہ کہیں بھی چھپا اور نکال کے لے آتے، سزا دیتے ہیں، کیونکہ ادارے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے۔ یہ آج ایک اور آج کل بات چیت ہو رہی جی، انگلینڈ میں جو لوگ پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے لیے جی زمین تنگ کی جائے گی۔ پھر اداروں کے خلاف آپ پہلے اپنے اداروں کے کام چیک کریں۔ اگر کوئی کسی ایک بندے کے خلاف بات کرتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، اس کے بعد یہ پیسہ کدھر سے آیا، یہ اربوں روپے کدھر سے آئے، تو وہ آپ ادارے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ بڑا ایک سادہ سا سوال۔ وہ غلط طریقے سے نوکری حاصل کرتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں آپ اس کو نوکری ملی، باقی 25 کروڑ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو پہلے وہاں سے ریٹائر ہوا تو پھر اس کو نوکری مل گئی۔ یہ جی ادارے کے خلاف بات۔ تو خود بھی دیکھیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کس طرف جا رہا ہے۔ ندین مالا یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ کل تک یہ جو فضل الرحمان ہے جس طرح مخالفت کے لیے فرض کرے جس طرح احمدیوں کے خلاف بولتا رہتا ہے، کبھی مسلم کالونی جا کے بولتا ہے، کبھی کہیں پہ بولتا ہے، اب اس کا صحیح جگہ پہ میچ پڑا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔